نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمتي وسعت كل شيء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دائما أبدا كثيرا كثيرا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الہی بحرمات یا شیخ الشیوخ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ الہ مکانی حضور سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغدادی علیہ رحمہ شیخ الجن والانس والملائک والارض السماوات وشہاب الدین شہر اللہ چو گدائے مستبن المدد یا حمد شاہ نقشبند یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر معزز سامعین اکرام میرے بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب تعریف اس ذات باری تعالی وحدہ لا شریک ذات احدیت کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے جو تمام نفوس قدسیات کا مالک و خالق ہے اس کی بے پردہ یہ محبت یہ نظر الفتانہ نوازش کریمانہ ہے کہ اپنے محبوب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم شفیع محشر منبع جود و سخاوت پیکر شرم و حیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے فیضان رسالت سے ہم سب کو مستفید فرما رہا ہے۔ آج ہم ایک بار پھر نماز جمعہ کی صورت میں چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بلش اکیڈمی اور انجمن خدام انبیاء و صوفیاء کے اس سینٹر پر جمع ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس دیار غیر میں ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے صرف اور صرف اپنی فرما برداری اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی اہل بیت کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اصول زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس ملک کے اندر ان حالات کے مطابق جو حالات ابھی جا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے حضور سجدہ سجود ہو کر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید کی آیت کا یہ مختصر سا حصہ جس میں اللہ پاک وہ وحدہ لا شریک ذات وہ سبحانہ و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. میری رحمت نے ہر ایک چیز کو، خواہ وہ جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسانات ہوں اور اہل جنات ہوں، جتنے بھی عالم ہیں، کل عالمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ سارا کچھ میری رحمت کے سائے میں ہے. یا یوں کہیے کہ تمام عالمین کی چیزیں جو میری رحمت کے اندر محیط ہے، میری رحمت ان پر محیط ہے، سایہ کیے ہوئے ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا تو عالم ملکوت میں اور عالم جبروت میں، تمام عالمین میں جب اس نے یہ اعلان کیا کہ کل عالمین کے اوپر میری رحمت کا سایہ ہے، یا یوں کہیے کہ تمام عالمین میری رحمت کے سائے میں ہیں اور میری رحمت کا سایہ ان پر محیط ہے، ان کو ڈانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے ہے. تو ملائک عالم جبروت کے اندر، عالم ارواح میں، عالم ملائک میں سب نے عرض کی کہ مولا تو نے یہ جو اعلان فرما دیا ہے، یہ جو تو ارشاد فرما رہا ہے کہ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میری رحمت کا سائبان ہر چیز پر تنا ہے. اے باری تعالیٰ ذرا بتا تو صحیح کہ وہ رحمت ہے کیا، کون سی چیز ہے، وہ رحمت کس کو کہتے ہیں، اس رحمت کا سائن کیا ہے، کیسے پہچانے اس رحمت کو جس رحمت کے سائے میں تو نے کل عالمین کو چھپا کے رکھا ہوا ہے اور جس کا تو اعلان فرما رہا ہے. تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اگر تم جاننا چاہتے ہو، اس رحمت کو پہچاننا چاہتے ہو اور پہچان کر پھر اس کو ماننا چاہتے ہو، تو قرآن کی آیت میں شاید فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ وہ رحمت میرے محبوب کی ذات اقدس ہے جس کو میں نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، اور جس جگہ جس چیز پر میری رحمت کا سائبان تنا ہے، جو چیز میری رحمت کے سائے میں ہے، ہر اس چیز پر میری محبوب کی رحمت کا سائبان تنا. معلوم کیا ہوا کہ نہ محبوب مجھ سے جدا ہے اور نہ میں اس سے جدا ہوں. جو کچھ میرا ہے وہ میرے محبوب کا ہے اور جو کچھ محبوب کا ہے وہ میرا ہے. قرآن مجید میں آگے ارشاد کیا، اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو ماضی وجود میں لانے کا، بنانے کا، اس کو تخلیق کرنے کا، تو پھر وہ حکم دیتا ہے، ہو جا، کن ہو جا، فیکون، اور پھر وہ ہو جاتی ہے، پھر وہ
کھو جاتی ہے۔ آج کا موضوع گفتگو کیا ہے؟ وہ رحمت ہے جو بصورت ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گناہگاروں کو نصیب، اور جن کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہم عاصیوں کو پیدا فرما کر ہم پہ یہ احسان عظیم فرمایا کہ ایسا نبی، ایسا رہبر، ایسا آقا، ایسا مولا، ایسا مرشد، ایسا حامی و ناصر ہم کو نصیب ہوا کہ جس کے در پر جس وقت بھی جائیں، جس حالت میں بھی جائیں، عاجزی کی حالت میں، غریبی کی حالت میں، مسکینی کی حالت میں، امیری کی حالت میں، گناہگاری کی حالت میں، ہر وقت ان کا دروازہ رحمت کھلا ملتا ہے۔ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتے، کبھی کسی کو اپنے در سے دور نہیں ہٹاتے۔ ان کے دربار کا یہ عالم کہ وہاں اپنے تو کیا غیر بھی جائیں تو جھولیاں بھر کے آتے ہیں، غیر بھی جائیں تو جھولیاں بھر کے آتے ہیں۔ حجاج اکرام جب فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کی ادائیگی، زائرین عمرہ جب عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، مکہ المکرمہ کے اندر دیکھتے کیا ہے کہ کوئی نان مسلم، غیر مسلم جو ہے وہ انٹری نہیں کر سکتا، ممنوع ہے اس کا داخلہ مکہ المکرمہ کے اندر، ممنوع ہے، ریسٹرکٹڈ۔ مشرکین بیت الحرم میں داخل نہیں ہو سکتے، حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا جانا ممنوع ہے۔ 45 کلومیٹر اوے فرام کعبۃ اللہ سائن ملتا ہے کہ یہاں سے حدود حرم کا آغاز ہو چکا۔ اب اس سے آگے نان مسلم کا جانا منع ہے، منع ہے۔ اب جدہ مبارک میں وہاں تو ہندو بھی رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، نصرانی بھی جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں، مگر زائرین کعبہ ان کو صرف اونلی پرمیشن ہے کہ وہ ہی مکہ المکرمہ میں انٹر ہو سکتے، اس کے علاوہ کوئی بیت الحرم کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ It is a banned, restricted, no entry for the non-Muslim to the holy city of Makkah al-Mukarramah. But when you go to the Madinatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وہاں پہ آپ کا در کھلا۔ حدود حرم مسجد نبوی کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، مگر جو سٹی ہے مدینہ المنورہ وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں، نان مسلم بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، کہ دوسرے بھی جاتے ہیں، سبھی جاتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ در مصطفیٰ سب کے لیے کھلا ہے، سب کے لیے کھلا ہے، مگر صرف اپنی امت کو یہ انعام فرمایا کہ وہ میرے قریب آ کر مجھ سے التجا کر سکتے ہیں، استدعا کر سکتے ہیں، اپنے پروردگار سے مانگ سکتے ہیں، مگر غیر مذاہب کے لیے، مشرکین کے لیے وہ کہیں سے بھی دور کھڑے ہو کر میرا وسیلہ بنا کر پروردگار سے دعا کریں، رب تعالیٰ ان کو بھی مایوس نہیں کرتا، ان کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ مفہوم کس کا ہے؟ اس آیت کی تشریح ہے جس کو اللہ پاک نے یہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے تجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ ہر ایک چیز کے لیے کائنات میں جو کچھ تخلیق ہوا ہے، بنایا گیا ہے،
ہر ایک چیز کے لیے تو رحمت بن کر آیا. تیری ذات رحمت ہے, کسی کو مایوس نہیں کر سکتی. تیری ذات سب سے رحمت. تو کہنا کیا پڑے گا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. وہ ایسی ذات جن کے ساتھ نسبت ایسی ہے, تعلق ایسا ہے, واسطہ ایسا ہے کہ دنیا میں تمام رشتے اپنے پرائے سب چھوڑ جائیں. خونی رشتے, وہ رشتے جنہوں نے جنم دیا, پالا, پروان چڑھایا, پرورش کی اور دیکھ بھال کرتے رہے, انگلی پکڑ کر چلاتے رہے. ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی چھوڑ جائیں گے. کیسے؟ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, رشتہ ختم ہو جاتا ہے, رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ہم چلے جائیں, ماں باپ زندہ ہیں, تعلق ٹوٹ گیا, اعمال جو کر رہے ہیں وہ بند ہو گئے, ختم, چھٹی ہو گئی. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا رشتہ ایسا کہ جو اس دنیا میں بھی رہے گا اور اس دنیا میں بھی رہے گا, قبر میں بھی رہے گا, عالم برزخ میں بھی رہے گا, یوم الحشر کو بھی ہوگا, اور یوم الحشر کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جانے کے بعد بھی رہے گا. تو پھر کیا کہنا پڑے گا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. چپ کھڑا میرا اور وہ کہتے رہے, کیونکہ جو قریب نہیں جا سکتے, دور سے کھڑے ہو کر, ہزاروں میل دور کھڑے ہو کر, لاکھوں میل دور کھڑے ہو کر, یہ بشک ہے کہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو, اور ایمان اس بات پر مضبوط ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور رب تعالیٰ کی طرف جب ہم دعا کرتے ہیں تو سفارش کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. چپ کھڑا میرا اور وہ کہتے رہے, مانگ لو اور کیا چاہیے. آپ فرماتے ہیں مانگو, یہ در ہے میرا, یہ در مصطفیٰ ہے. رب تعالیٰ کی ذات بھی ندا دے رہی ہے کہ اے گناہگار, اے میرے بندے, مانگ لے اس وقت جو مانگنا چاہتا ہے. کیوں؟ تو اس در پہ کھڑا ہے جس در سے کبھی میں نے کسی کو خالی واپس نہیں لوٹایا. دنیا مانگنی ہے, دنیا مانگ لے. عقبہ مانگنی ہے, آخرت مانگ لے. سنگت مانگنی ہے تو ان کی سنگت مانگ لے. کرم مانگنا ہے تو کرم مانگ لے. رحمت مانگنی ہے تو رحمت مانگ لے. الغرض جو کچھ آج تو میرے محبوب کی ذات کے وسیلے سے مجھ سے طلب کرے گا, میری ذات گواہ ہے کہ وہ سب کچھ تجھے عطا کرے. رب تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا؟ محبوب, میری چاہت تو تو ہے, میری چاہت تو تو ہے. میری تمام چاہتیں, میری تمام رحمتیں, تمام برکتیں, تمام فضیلتیں اور تمام نوازشیں تیری ایک چاہت میں رکھی. جس طرف تو اپنی نظر رحمت موڑ دے گا, اپنا رخ زیبا موڑ دے گا,
اپنی کرم والی نگاہ کو پھیر دے گا اس طرف میری رحمت کا دریا بہتا چلا جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، جب تہ دل سے، دل کی گہرائی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے کہ آپ ہی وہ واحد ذات ہیں جو ذات باری تعالیٰ سے لے کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، مگر آپ وہ ہیں کہ آپ اللہ سے دلاتے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ رحمت، آپ کی نگاہ کا یہ فیضان جس بندے کی طرف رخ کر لیتا ہے، اس بندے کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں، قسمت سنور جاتی ہے، بگڑی ہوئی ہر بات بن جاتی ہے، دینی دنیاوی تمام حاجات بھر جاتی ہیں، کبھی کسی چیز سے وہ کمی نہیں چھوڑتا۔ ہمارا یقین اور ایمان اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے، جو کچھ نصیب ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ملے گا، مستقبل میں ہمیں جو کچھ بھی ملے گا، وہ سارے کا سارا دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے، دربار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے فرشتوں، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ عالم ملکوت، اے عالم جبروت، اے ہود کے رہنے والوں، اے یہود میں ٹھکانہ کرنے والوں، دیکھ لو میری وہ رحمت جس کو تم دیکھنا چاہتے تھے، جس کو تم پہچاننا چاہتے تھے۔ آج میں نے اس رحمت کے تمام حجابات ہٹا دیے ہیں، تم دیکھ لو یہ وہ رخ زیبا ہے جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات نے آپ کی ذات اقدس کو تخلیق فرمایا، اپنے ہی نور سے تخلیق فرمایا، بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا من اللہ نور الخلق کلہم من نور، کہ میں اللہ کے نور سے بنا ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے بنی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ اس آیت کی تشریح کر رہا ہے جس کو اللہ پاک نے سورہ یاسین کی آخری آیت کے اندر یہ ارشاد کہہ کر فرما دیا، اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، جب میں ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کا تو حکم دیتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک خدا تھا اور ایک ارادہ تھا، ایک خدا تھا اور ایک ارادہ تھا، اور ارادہ الگ چیز ہے اور خدا کی ذات الگ چیز ہے، دو مختلف چیزیں ہیں۔ اب ذات باری تعالیٰ الگ ہے اور اس کی چاہت الگ ہے، اور جب اس نے کہا کہ میں اپنی چاہت کو عملی جامعہ پہناؤں اور اس کی ایک پہچان بناؤں، اور پھر اس چاہت کو میں چاہوں، تو پھر اپنے ہی نور سے اس نے ایک نور کے قطرے کو تخلیق فرمایا، نور کے قطرے کو تخلیق فرمایا، اپنے ہی نور سے ایک نور کے حصے کو جدا کیا، الگ کیا، پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، تخلیق کیا گیا۔ بشری تقاضے کے لحاظ سے آپ دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائے۔ آئندہ جمعے کے
نشستوں میں اس کا تذکرہ آپ کے حضور اپنی وساطت کے مطابق عرض کر دیا جائے گا. مگر یہاں آیت کی تشریح یہ ہے کہ ایک اللہ تھا اور ایک اس کی چاہت تھی. سادے ایک خدا تھا اور ایک اس کی چاہت تھی. اور کیا فرمایا؟ کنت کنزا مخفیا فاردت عنہ وفا فخلقت الخلق فبی یعرفونی، کہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. فاردت، کہ اس نے ارادہ کیا کس چیز کا؟ عنہ وفا، کہ میں پہچانا جاؤں، جانا جاؤں، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، جاننے والا ہو، ماننے والا ہو، جو میری ذات پہ یقین کرے، ایمان رکھے، مجھ سے مانگے اور اس کے مانگنے پر میں اس کو طلب کروں، اس کو عطا کر دوں. مجھ سے طلب کرے اور اس کو میں عطا کر دوں، عنایت فرما دوں. فخلقت الخلق فبی یعرفونی. اس حدیث قدسی کے ہر کلمے ہر لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کھل کر بیان کر دیا. یہ حدیث قدسی ہے. اور حدیث قدسی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ وہ بات جو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچی ہو، مگر قرآن کی آیت نہ ہو، قرآن میں سے نہ ہو، قرآن نہ ہو، اللہ کی وہ مخفی بات ہو، یا تو اس کا الہام قلب رسالت پر ہو کہ الہامی صورت میں، عطائی صورت میں آپ کو اس سے مطلع کیا گیا. جب صورت وحی جبرائیل امین آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہوں، اللہ کا پیغام لائے ہوں، اور پھر وہ پیغام قرآن مجید میں سے نہ ہو، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اس حدیث قدسی کے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے کھل کر تشریح فرما دی کہ میں تھا چھپا ہوا ایک خزانہ، مجھے کوئی جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا، کوئی مانتا نہ تھا، اور میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، مانا جاؤں. اور پھر اپنی پہچان کی خاطر میں نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو تخلیق فرمایا اور اس کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دے دیا. چاہت، رب کی جو چاہت ہے وہ نور تخلیق ہوا. رب تعالیٰ کی ذات اس جلوہ حسن کا نظارہ کرتی رہی اور پھر وہ نور اپنے محبوب کو دیکھتا رہا اور پھر وہ نور اپنے محب کو. دونوں نور محب اور محبوب کی صورت میں ایک دوسرے کا جلوہ حسن دیکھتے رہے اور رب تعالیٰ کی ذات اس نور کو چاہتا رہا. اس نے اپنی تمام چاہتیں اس نور کی ذات کے اندر تمام کر دیں، اور جس کو اتنا چاہا جائے کہ جس کو کسی نے اتنا نہ چاہا ہو، اس کو کہتے ہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب عشق کما بیٹھا، رب عشق کما بیٹھا، بدلے ایک تن دے گل دنیا پا بیٹھا، گل دنیا پا بیٹھا. اس کو کیا پڑی کہ یہ سب کچھ بنانے کی، اپنی پہچان کی، اپنے منوانے کی غرض تھی تو صرف ایک کہ ایک میں ہوں اور مجھے کوئی چاہنے والا.
ایک میں ہوں اور مجھے کوئی چاہنے والا ہو، اور جو مجھے چاہے اور اتنا چاہے کہ میں اپنی تمام چاہتیں اس پہ تمام کر دوں، اور اس تمام چاہتوں کو جب تمام کروں تو اس کی چاہت اپنی تمام مخلوق کے دلوں میں آباد ہو سکے۔ اس طرح نہ وہ مجھ سے جدا ہو اور نہ میں کبھی اس سے جدا ہوں۔ ایک آہت سی، ایک آمد سی، ایک آہد سی، ایک آمد سی، ایک کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن۔ وہ یار تھا، اس نے اپنی یاری کی خاطر اپنے یار کو تخلیق فرما دیا۔ یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تو پیارا کل بنیا۔ آدم تو بعد میں بنے، اس سے پہلے وہ تخلیق کائنات ماضی وجود میں آ چکی، جو 50,000 سال تک اپنے پروردگار کو سر بسجود ہو کر دیکھتی رہی، جلوہ حسن کا نظارہ کرتی رہی، اس کی تعریف کرتی رہی، اس کی تسبیح کرتی رہی، اس کی ثنا کرتی رہی، اور جو وہ ثنا پائے تکمیل تک پہنچی تو رب تعالیٰ کی ذات نے اس کو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر پکارا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کو اتنا چاہا جائے، کہ جس کو کسی نے اتنا نہ چاہا ہو، اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے موضوع گفتگو شروع کیا، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، آج 27 صفر ہے، آئندہ چاند جو ہے 2-3 دن کے اندر طلوع ہونے والا ہے، اور وہ ماہ مبین، وہ منبع جود و سخا، وہ ماہ مبارک جس کو ربیع الاول، جس کو پہلی فصل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ وہ پہلی فصل کیا تھی اور کیا ہے؟ وہ پہلی فصل وہ نور ذات مصطفیٰ ہے، جو ذات الہی سے تخلیق کیا گیا اور سربہ سجود ہوا، اور سربہ سجود ہو کر اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتا رہا۔ 50,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑنے، اور آپ کی تابعداری اور آپ کی فرمانبرداری اور آپ کی اسوہ حسنہ کے مطابق ایام زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی حاضری بصورت نماز جمعہ، قیام، رکوع اور سجود قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔